شوہر اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، وہ 3 طلاقیں چاہے ایک ہی مرتبہ دی ہوں یا متفرق طور پر 3 طلاقیں اس نے دی ہوں، تو یہ عورت اس خاوند پر حرام ہو جائے گی۔ اب اگر یہ خاوند اس بیوی کو اپنے عقد نکاح میں لانا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حلالہ شرعیہ کیا جائے گا۔ حلالہ شرعیہ کیا ہوگا کہ یہ عورت اس خاوند کی عدت کو گزارے گی، اور عورت کے لیے عدت یہ ہے کہ اگر تو اس کو مینسز آتے ہیں تو 3 ماہواریاں عدت ہوگی، اور اگر عورت کو مینسز یعنی حیض نہیں آتا کسی بھی وجہ سے کہ وہ نابالغہ ہے یا اس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب اس کو حیض نہیں آتا، تو اس کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ اور اگر عورت ایسی ہے کہ اس کو حمل ٹھہرا ہوا ہے، وہ حاملہ ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ بہرحال یہ عورت اس خاوند کی عدت گزارے گی۔ عدت گزارنے کے بعد یہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح صحیح کرے گی۔ نکاح صحیح کرنے کے بعد یہ دوسرا خاوند اس کے ساتھ صحبت کرے گا۔ صحبت کرنے کے بعد یہ دوسرا خاوند اس عورت کو طلاق دے گا۔ طلاق دینے کے بعد یہ عورت اس خاوند کی عدت گزارے گی، یعنی دوسرے خاوند کی عدت گزارے گی۔ دوسرے خاوند کی جب عدت گزار لے گی تو پھر کیا ہوگا، یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی، لیکن حلال بھی اس صورت میں ہوگی کہ جب یہ پہلا خاوند دوبارہ پھر اس کے ساتھ نکاح صحیح کرے گا، گواہ بھی موجود ہوں گے، حق مہر وغیرہ بھی مقرر کیا جائے گا۔ اس کو حلالہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی اگر دلائل کو دیکھا جائے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 230 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، کہ خاوند اگر عورت کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اس کے بعد اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لے۔ اس میں واضح طور پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اب دوبارہ اگر اس بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حلالہ شرعیہ کیا جائے گا۔ حلالہ شرعیہ کے ثبوت پر اگر احادیث سے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ میرے ہاتھ کے اندر صحیح بخاری شریف ہے۔ اس میں حدیث کا نمبر ہے 5260 اور 5261۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت رفاعہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، پھر ان کی بیوی نے عبد الرحمن بن زبیر القرظی سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد ان کی بیوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عبد الرحمن بن زبیر القرظی جو ہیں جن سے میں نے نکاح کیا ہے، یہ نامرد ہیں اور حق زوجیت پوری طرح ادا نہیں کر رہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعلک تریدینی ان ترجعی الی رفاعہ، فرمایا شاید یہ کہ تو چاہتی یہ ہے کہ دوبارہ رفاعہ کی طرف واپس چلی جائے، فرمایا لا، تو نہیں جا سکتی حتی یذوق عسیلتک، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن زبیر تیرا شہد چکھ لے، وتذوقی عسیلتہ، اور تو ان کے شہد کو چکھ لے، یعنی جب تک جماع نہ ہو جائے اس وقت تک تو رفاعہ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ کے اندر صحیح مسلم شریف ہے، اس میں حدیث کا نمبر 3526 ہے، اس میں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد کے اندر بھی یہ روایت ہے، وہاں پر حدیث کا نمبر 24058 اور 26039 بیان کیا گیا ہے، 25604 نمبر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو ان تمام روایات سے حلالہ شرعیہ کا ثبوت ملتا ہے۔ ہاں کچھ روایات ایسی ہیں جیسا کہ سنن ابی داؤد شریف وغیرہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت کی گئی ہے، تو محدثین فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان روایات پر کلام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لعنت اس وقت ہے کہ جب نکاح حلالے کی شرط پر کیا جائے، اور اگر حلالے کی شرط پر نکاح نہیں کیا گیا تو پھر لعنت والی بات بھی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر صرف اور صرف دل میں ہی ارادہ ہے تو پھر یہ لعنت والی بات بھی نہیں ہوگی۔ جب شرط رکھ کر کیا جائے گا نکاح کہ حلالے کی شرط پر کیا جا رہا ہے تو پھر لعنت ہوگی، وگرنہ لعنت نہیں ہوگی، لیکن اس صورت میں بھی حلالہ ہو جائے گا، یعنی یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔